الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بر دریب درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر. مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے. دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے. جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم. غوث الورا کا آج بھی فیضان نام ہے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے. ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے. ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے. کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے. بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت. آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. میں نہیں سمجھتا کہ سردی بہت ہے، آج سردی کم ہے، لیکن آواز بہت آپ کی سردی میں عائل ہو گئی. پورے یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جوان ہیں الحمدللہ. نوجوانوں بھی صحت مند ہے، بڈھے بھی صحت مند ہے. غوث کے صدقے میں سب کو اللہ صحت عطا فرمائے. آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے، جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شمس آباد کی سرزمین پر سورج گارڈن میں ہم بھی گارڈن کر رہے ہیں، کیونکہ ہم گارڈن اس وقت ہوتے ہیں جب ہم کسی ولی کا ذکر کرتے ہیں. یہاں صرف ایک ولی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہاں سارے اولیاء کے امام سلطان کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس لیے ہماری طبیعت بھی گارڈن ہو گئی ہے، اور ہمارا گھر بھی گارڈن ہو جائے گا، ہمارا دل بھی گارڈن ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا دل بھی غوث کہتا ہے، ہمارے گھر میں بھی غوث کا جھنڈا ہے. یہی بتانے کے لیے آج کلین مرکزی مجلس اہل سنت شمس آباد میں سورج گارڈن میں یہ 9واں جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ منعقد کی ہوئی ہے. آج ایسے دور میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جبکہ سارا ہندوستان بڑا پریشان ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے.
اور یہ پھٹیچر لیڈر اور مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں، ڈرا کے بول رہے ہیں کہ انہیں ایسا کریں گا، انہیں ویسا کریں گا، انہیں ویسا کریں گا. تو یہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے. ہم یہ بول رہے ہیں جو کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے. یہ یقین پختہ رکھنا ہے ہمارے کو، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ اور رسول اللہ کو ماننے کا طریقہ غوث اعظم نے سکھایا. اس لیے ہم ان کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یا غوث کیوں بولنا، بلکہ آگے بڑھ کے ان کے منہ اور زبان اتنی بڑھ گئی ہے کہ کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن کے تفسیر بیان کر کے، اجتماعات کر کے صرف یہی دھن میں لگے ہوئے کہ جھنڈا مت اٹھاؤ، 11ویں شریف مت کرو، یا غوث مت بولو. پھر بولتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک ہونا، کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا. میں بولا کلمے کی بنیاد پہ کیسا رکھیں گے؟ غوث اعظم نے جو کلمہ پڑھایا تم نے پڑھ لینا، تو پھر وہ کلمہ پڑھاؤ جو غوث اعظم نے پڑھایا ہے. غوث اعظم نے کلمہ پڑھایا اپنے مریدوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس میں بسنے کیے. غوث اعظم نے فرمایا اگر تم کو شریعت پہ چلنا ہے تو رسول اللہ کی اتباع کرنے پڑے گا، اور رسول اللہ کو سمجھنا ہے تو میرے طریقے پہ چلنا پڑے گا. اب یہ بات آپ لوگ بھی بھول جاتے، نہیں نہیں یہ لڑنے کا ٹائم نہیں ہے. مگر یہاں لڑنا کون؟ انہیں لڑا. آپ ذرا تھوڑا ٹھنڈا دماغ رکھ کے، سردی بھی ہے، آپ میری تقریر سنیے. یہ جو آپ کے ذہنوں میں ڈال دیے ہیں یہ پھٹیچر لیڈر کہ مل کے رہنا چاہیے، ہم کو کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا چاہیے. انہیں کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے سرکار کو علم غیب نہیں ہے بول رہا تو مان لینا. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ سرکار کو علم غیب ہے، ایسا غیب کا علم جانتے ہیں سرکار، ہمارا دل بھی ہماری بات نہیں جانتا، سرکار جانتے ہیں. یہ عقیدہ غوث اعظم نے عطا فرمایا. اور انہیں بولا کلمہ نماز پڑھ کے. ہم یہ بتانے کے آئے ہیں تو کلمہ نماز پڑھ کے خاندان کلمہ نماز مت بتا، یہ بتا کہ دل میں رسول کی محبت ہے کہ نہیں. اگر تیرے دل میں رسول کی محبت ہے تو تو بھی میلاد کا جلوس نکالے گا، تو بھی میلاد کا جلسہ کرے گا، تو بھی گھر میں کھیر پوری بنا کے فاتحہ دے گا، تو بھی درگاہ کو جائے گا، تو بھی یا غوث کہے گا، 11ویں کرے گا. اگر سچا کلمہ پڑھنے والا ہے تو یہی کرے گا. ان کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں غیر لوگ بھی سرکار کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اسی کا جواب دینے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت یہ جلسے منعقد کی ہے. اب ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے پوچھا جاتا ہے 11ویں منانا کہاں ہے؟ نوجوانوں اب جواب سنو. 11ویں منانا یہ بولنا آپ کو کچھ بھی نہیں آتا نا، نہ حدیث پیش کرو نہ قرآن پیش کرو، کچھ نہ کرو ان کے سامنے، صرف اتنا ہی بول دو کہ 11ویں سنی مناتے، ہم سنی ہے منا رہے ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ڈرنا نہیں بابا، کس سے ڈرنا ہے؟ اور کبھی بھی غوث کا غلام ڈرتا نہیں، ہاں کبھی بھی مولا علی کا غلام ڈرتا نہیں، کبھی صدیق اکبر کا غلام ڈرتا نہیں، کبھی رسول پاک کا نام لیوا ڈرتا نہیں. آپ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے رکھ دے رہے ہیں، مگر آپ بھی ڈرتے نہیں، دبا کے کھا رہے ہیں آپ بھی. پھر بات کریں تو ملنے کی بات کرتے، کہیں بریانی نہ ختم ہو جائے، نہ دعوت نہ دے. اب دعوت نہ چھوڑو، دعوت لو تو غوث کی غلامی کی دعوت دو. یہی بات بتانے کے لیے آئے ہیں. یہ جو آج کل کے لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں، آر ایس ایس ایسا کر دیں گی، وہ فلاں ایسا کر دیں گی، انہیں ایسا کریں گے، کس میں اتنا دم ہے؟ یہ دور میں تو ہر مقام پہ ہم جاتے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کی کافی شافی آبادی ہے. اب یہیں دیکھ لو کتنا شاندار گھر بنا ہوئے ہیں مسلمانوں کے، ہے کہ نہیں ہے؟ غلط بات تو نہیں ہے، دیکھ لو نا کیسی اونچی اونچی میراث پورے مسلمانوں کے ہیں نا. پھر آپ ڈر رہے ہیں کس لیے؟ ہر جگہ جائیے، اللہ کے فضل سے مسلمان مضبوط ہے، لیکن مسلمانوں کو ڈرا کر یہ لوگ اپنا کام لگن اپنا گھر بھر رہے ہیں. مسلمان ڈرو مت، تم آ جاؤ دنیا چھوڑ کے
غوث کا دامن تھامنے کی طرف. تو دنیا تم سے ڈرے گی. تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو, کھڑے رہ کے سلام پڑھو تو سلامتی مل جائے گی. ابھی نے آ کے شیطان بول دیا کھڑے رہ کے سلام کائی کو پڑھتے, ہم سنی ہے پڑھتے. انہیں آ کے جھگڑا کر رہا, ہم آ کے جھگڑا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ذہن کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیے, کیونکہ آپ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں دیکھو یہ زمانے میں ایسے باتیں کرنے کے نہیں ہے, تو پھر کون سے زمانے میں کرنا, اسے بولنا کون سا زمانہ ہے. ہر زمانہ رسول کا زمانہ ہے. بات کریں گے تو رسول پاک کی کریں گے. تو بولا کہ کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا, ہم بول رہے کھڑے رہ کے سلام پڑھنا, تو بات کس کی ہو رہی؟ رسول پاک کی تعظیم کی ہو رہی نا. بولیے, اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا منکر ہے وہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے, جو رسول پاک کی تعظیم کا منکر ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے. آپ بولو, مجمع بولو, ہو سکتا ہے. تو پھر اتحاد کیسا ہوگا؟ یہ اتحاد کی باتیں شیطانی باتیں ہیں, یہ آپ کو توڑنے کی باتیں ہیں. اتنے غوث کے غلام کافی ہے زمانہ بدلنے کے لیے. اگر آپ ایک ذہن ہو کر غوث کی غلامی میں نکلیں گے, کاروان کے کاروان آپ کے ساتھ آ جائیں گے. حضور غریب نواز یہاں ہندوستان میں بما تلواراں ہتھیار لے کے نہیں آئے, نہ فوج لے کے آئے. کون؟ حضور غریب نواز کی بات کرو, کون ہے غریب نواز؟ آپ اتنا جانتے ہیں نا غریب نواز کون ہے؟ یہ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کو پھیلانے والی ذات کا نام غریب نواز ہے. اور کیسے دور میں آئے غریب نواز سرکار؟ یہاں تو پوری کی پوری وہی تھی. کوئی یہاں توحید کا نام لینے والا, رسالت کا نام لینے والا نہیں تھا, سب تھے. یہاں تو الحمدللہ اتنے گھر ہیں, کچھ نہیں تھا. غریب نواز اس وقت آئے تو کیا غریب نواز چلے گئے ڈر کے؟ نہ ہتھیار, نہ تلوار, نہ بم, نہ فوج. غریب نواز یہیں رہ گئے, بلکہ آج اتنی بڑی درگاہ بنا کے, درگاہ میں غریب نواز ہے, وہاں جا کے انہوں خود جھک رہی. تو اگر ہم غریب نواز کے راستے پہ چلے تو یہ لوگ ہماری طرف جھکیں گے کہ نہیں جھکیں گے؟ کیونکہ ہمیں یقین کی بلندی چاہیے, ہمیں ایمان کی مضبوطی چاہیے, ہم کو صحیح راستہ ملنا چاہیے جو اولیاء اللہ نے ہندوستان کی سرزمین پہ دیا ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ اولیاء اللہ نے محبت سے اسلام کو پھیلایا. یہاں جہاد کا نام نہیں لیا گیا, یہاں لڑائی جھگڑے کے باتیں نہیں کیے گئے. غریب نواز محبت ہی محبت تھے. یہاں چلے گی بات محبت کی, یہاں یہ وہ باتیں نہیں چلے گی ہم کب لڑنا کسی سے چاہ رہے ہیں. ہمارے غریب نواز کا نام لے کر نکل جاتے ہیں تو وہ محبت ایسی دلوں میں آ جاتی ہے کہ خود بخود وہ مائل ہو جاتے ہیں. غریب نواز کے چہروں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. اسی محبت کی وجہ سے ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں, اسی محبت کی وجہ سے ہم میلاد کا جلوس نکالتے ہیں, اسی محبت کی وجہ سے ہم غوث اعظم کے جھنڈے کا جلوس نکالتے ہیں. آپ بتائیے میلاد کے جلوس میں کبھی گڑبڑ ہوئی؟ کبھی جو ہے جھنڈا نکالے ہم جلوس کرتے, کبھی عرس میں سندل نکالتے, جلوس نکالتے, کبھی کوئی جھگڑا ہوا سب لوگ جمع ہوتے سندل میں. اب کسی ولی کا سندل نکلتا ہے تو ہر کوئی جمع ہوتا ہے. ولی نے اتنی محبت دے دی ہے, اب ہمارا کام ہے محبت سے ان کو حق سمجھایا جائے. کیا غوث اعظم کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو کیا غوث اعظم کسی سپہ سالار تھے کیا؟ غوث اعظم کیا بما بناتے تھے کیا؟ غوث اعظم کیا تلواریں لے کے نکلے کیا؟ غوث اعظم کیا ہتھیاریں لے کے نکلے کیا؟ یہ چپ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں, یہ لیڈر نہیں کر رہے. دیکھو لڑنا نہیں تو لڑنا کون؟ لڑنا کون؟ اب لڑنے والوں کو بھی جواب نہیں دینا کیا؟ اتنے تو بزدل نہیں ہے. ہاں بھئی کوئی لڑنے کے آیا تو خاموش بیٹھ جاتے. اب ایک بچے کو بولو, آپ چھوٹے بچے کو, تمہارے بابا ایسے بولو لڑنے کو جا, بندہ اٹھاتا انہیں, اٹھاتا کہ نہیں اٹھاتا؟ بولو آپ اس کو, اتنے بول دو آپ کے بابا بڑے بیوقوف ہے, بولو
ڈنڈا اٹھا کے مارتا اتنا چھوٹا بچہ. میرے بابا کو بولتے تو بابا ماں کو جس پہ قربان کرنا ہے اگر ان کی شان میں گستاخی کرے تو ہم خاموش بیٹھ جانا؟ جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اس لیے یہ جواب دینے کا طریقہ سکھانے کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں کیا کہ ہمارا دل مضبوط ہو. ارے حیدرآباد کے وہ نوجوان 14 16 سال کے بچے قابل مبارکباد ہیں. نہ ان کا کوئی لیڈر، نہ کوئی مشائخ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی درگاہ والا، نہ کوئی مدرسے کا مفتی، کوئی نہیں آیا. صرف یہ 14 15 کے سال کے بچے سڑکوں پر نکل کے سرکار کی محبت میں نکل گئے تو آج اس کو جیل میں چھوڑا رہے ہیں. آج بھی ملعون کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، ان کے گھروں کو سلامت رکھے، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے. کیا جذبہ بتا دیا. اے شمس آباد کے رہنے والے نوجوانوں، تم بھی اٹھو اس جذبے سے، سرکار کی محبت لے کے اٹھو، اللہ کامیابی دینے والا ہے. ڈرو مت بھائی. انہیں آگے مسجد میں قبضہ کر لے رہا، انہیں آگے ورا مسجد میں سلام نہیں پڑھنا تو پھر کہاں پڑھنا؟ کہاں پڑھنا؟ تم لوگ تو جا کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے. ہمارے کو یہ لوگ آج کل کے علماء، آج کل کے مشائخین، آج کل کے درگاہ والے درگاہ میں بیٹھ کے پیسے ڈالو پیسے ڈالو پیسے ڈالو. ہم درگاہ میں پیسے ڈالنے کو لیے آئے، ان سے پیسے لینے کو آئے. یہ جو تماشے بنائے نا ہم کو بزدل بنانے کے لیے، وہ آئے ہیں. ہم محبت کا پیغام دینے والے، ہم کسی سے لڑتے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سرکار سے محبت ہے، اس لیے مسجد سرکار کی ہے، ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے ہیں. اب یہ کام آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر کریں گے تو میں تقریر کرتا ہوں. میرے کہنے پی پی ٹی ٹی کی تقریر نہیں ہے. میں کوئی لفافے کا مولوی نہیں ہوں. آئے بول دیے چل دیے، اور بولے تو نہیں کسی کو برا نہیں بولنا. ان کو بولے تو 3 دن تک ان کو ہم بات نہیں کرتے. کسی کو برا نہیں بولنا کہتے. ذرا ان کو بولنا، ان کو بول کے دیکھنا برا، تم بڑے گدھے ہیں بول کے. پھر دیکھو کیا ہنگامہ ہوتا. پھر تے بولو تم گدھے ہیں بولو، خالی کچھ برا نہ کو بولو، تے بولو تو گدھے ہیں نہیں، تم کو کیا معلوم ہو. تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے، پورا شمس آباد سر پہ اٹھا لیتے، اور انہیں سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا، انہیں غریب نواز کی شان میں گستاخی کر رہا، انہیں غوث اعظم کی شان میں گستاخی کر رہا، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا، مولا علی کی شان میں گستاخی کر رہا، اولیاء کی شان میں، صحابہ کی شان میں، خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. ہم چڑیاں پہن کے بیٹھ جانا. ہم چڑیاں پہننے والے نہیں ہیں، ہم بتانے والے ہیں کہ غوث کی غلامی کیا ہوتی ہے. آپ کیا ہے بولو؟ غوث کے غلام ہے کہ نہیں ہے؟ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ آج کل کے مشائخین، آؤ ہمارے کو نظر آنے دو، خاموش بیٹھ جاؤ، کسی سے لڑنا نہیں. انہیں قوالی میں بیٹھیں گے تو ہم قوالوں کو پیسے دیتے جانا. اب ہم ان کو پیسے نہیں دیتے. اب ہمارا پیسہ لگے گا تو غوث اعظم کی جھنڈے کے لیے لگے گا. اب ہمارا پیسہ لگے گا غوث اعظم کی 11ویں کرنے کے لیے لگے گا. اب ہمارا پیسہ لگے گا میلاد کا جلوس نکالنے کے لیے لگے گا، تاکہ زمانے کو معلوم ہو جائے کہ ہم ان کو نہیں چاہتے، ہم رسول پاک کو چاہتے ہیں، ہم غوث اعظم کو چاہتے ہیں، ہم غریب نواز کو چاہتے ہیں. اس لیے یہ جلوس نکال رہے ہیں. ضرور جھنڈا اٹھانا، ضرور 11ویں کرنا، ضرور یا غوث کے نعرے لگانا. انہیں آ کے ہمارے کو بھٹکارا. یہ مسجدوں میں گھس گئے، بول رہے کہ یا غوث نے بولنا. ارے تیرے کو معلوم ہے قرآن پڑھا اور 11ویں شریف کو حرام بول رہے ہیں، جھنڈے اٹھانے کو حرام بول رہے ہیں، یا غوث بولنے کو شرک بول رہے ہیں، اور آپ لوگ سنتے جا رہے ہیں. اب نہیں سننا، سنیں گے؟ اب کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے بھائی مسجدوں میں جاؤ، نماز پڑھو، اپنی مسجدیں واپس لو. ساری مسجدیں سنیوں نے بنائی ہے. کون سے سنیاں؟ ڈرپو سنیاں نہیں. یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا. ایک صاحب بولنے لگے فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا. میں بولا آپ رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا. ہمارے پاس تو فاتحہ دیے تو ہی چلتا. آپ کے پاس شمس آباد میں پھر کہہ کو یہ پکوڑے چھائے ہوئے ہیں. ہم بولیں کہ شمس آباد میں پکوڑے، ملا کہاں پکوڑے بھائی؟ غوث اعظم کا جلسہ کر رہے وہاں. دیکھو جا کے دیکھو کتنی پبلک رہتی. بتا دیے واقعی میں اتنی پبلک ہے.
کیا یہاں سنیاں نہیں ہیں؟ غوث کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ ارے پوری گلی بھر جانا تھا کہ غوث اعظم کا جلسہ جناب ریاض صاحب عمرے کو جا کے آگے کر رہے ہیں. اللہ ان کا عمرہ قبول کر لیا، کیونکہ انہوں وہاں بھی جا کے لوگ بھٹکتے ہیں، انہوں وہاں سے آ کے غوث کا جلسہ کر رہے ہیں. اب بولو یہ ہے عمرہ صحیح ہونے کی علامت؟ ہاں، وہاں کا امام بھی غلط، نہ امام حرم کے پیچھے نماز ہوتی، نہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آپ انہیں کیوں پکوڑے ہیں؟ تو ہم جہاں بھی رہیں گے غوث کے غلام رہیں گے، ہمارا کام یہی ہے. مگر آپ نوجوان کام نہیں کر رہے ہیں، خالی واہ واہ بول دیے، سبحان اللہ بول دیے، تھوڑی پھول پھرا دیے، چائے پی لے، چلتے پھرتے نظر آ گئے. اس کے بعد بلائے حضرت ذرا کام کریں گے، یہ پکوڑوں کو یہاں سے نکالیں گے. تو نہیں بھائی، ان کا پیسہ بہت ہے. مگر آپ فقیر ہے کیا؟ ہمارے سنیوں کا اتنا پیسہ ہے پورا شمس آباد خرید لیتے اگر نکلے تو. مگر ہمارا کوئی کیا ہے، ان کا پیسہ ہے، انہوں جو ہے ان کی پہچانت پولیس میں ہے. تو پھر آپ کی کیا پہچانت ہے؟ اگر ان کی پہچانت پولیس میں ہے تو ہماری پہچان غوث اعظم سے ہے. یہ یقین بلند کرنے کے لیے ہمارے ریاض صاحب نے یہ جلسہ رکھا ہے تاکہ شمس آباد کے نوجوان کٹر سنی ہو جائیں، غوث کے سچے غلام ہو جائیں. جیسا انہوں وہاں جا کے آ کے غوث اعظم کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، آپ کے بھی گھر میں غوث پاک کا جھنڈا لہرانا چاہیے. اب آگے کوئی بولا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو یہ بولا کہ 11ویں کرنا قرآن میں ہے کیا، کیا جھنڈا اٹھانا قرآن میں ہے کیا، یہ یا غوث بولنا قرآن میں ہے کیا، تو سمجھ لینا اس کو قرآن نہیں آتا. یہ سب بھنگنگا ہے. میرے پاس آپ بولو، میں ابھی یہی ٹھہرتا ہوں. کون بڑا پکوڑا آتا، میں ابھی بات کرنے کو تیار ہوں. ابھی ثابت کروں گا کہ 11ویں کرنا قرآن میں ہے، یا غوث بولنا قرآن میں ہے، یہ اور جھنڈا اٹھانا قرآن میں ہے. ابھی ثابت کرتا ہوں، آجا. کون سا بڑا مفتی ہے تو، کتنا بڑا کانخواہ ہے، ابھی آجا. اسی میں 1 سیکنڈ میں قائل کروں گا. لیکن تم مکروہ ہے، تم کو علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ نہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، نہ یہ حدیث پڑھے ہوئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، یہ جتنے بھی غوث اعظم کے مخالفین ہیں، جھنڈے کے مخالفین ہیں، 11 کے مخالفین، اللہ کو بھی نہیں مانتے. اگر انہوں اللہ کو مانتے تو انہوں بھی جھنڈے اٹھاتے. انہوں اللہ کو مانتے تو انہوں بھی 11ویں کرتے. انہوں اللہ کو مانتے تو انہوں بھی یا غوث کا نعرہ لگاتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی میں نے وہ آیت پڑھی سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سورہ یونس ہے. جا کے قرآن لا لینا. ابھی ریاض صاحب کو، متین صاحب کو نہیں پکڑنا، مولانا ایسا بول دیے بول کے. جو پوچھنا ابھی بولو، دم ہے تو ہاں، ان کو نہیں پکڑنا. پوچھو جن سے پوچھنا ہے. جا کے بھجیے تلنے والے سے پوچھو تو انہیں کیا بتائیں گا؟ انہیں بولیں گا تیل اتنا ڈالو، مرچی اتنی ڈالو، بولیں گا. ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے قرآن میں ہے کیا نہیں ہے. تو جا کے ان سے پوچھ لیا، ان سے پوچھ لیا، خواہ کے ہمارے نوجوان بیچارے بھولے بھالے یا غوث کہنے والوں کو بھٹکا رہا ہے، جھنڈے اٹھانے والوں کو بھٹکا رہا ہے. یہ جھنڈے یہاں اٹھائیں گے تو کل روز محشر میں رسول کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. اب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا، سورہ یونس. اٹھا کے پڑھ لینا، 11واں پارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، آگاہ ہو جاؤ. الا بھی ہے، انا بھی ہے، دو بھی ہر جو ہے نا تنبیہ کے. الا بولنے کے بعد انا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں الا اور انا بولا گیا کیونکہ آگے جو بات ہونے والی بڑی وزندار ہے. اب میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں. اب یہ آپ جو ہے بستی میں دیکھو، الیکٹرک پولز رہتے، مگر ہر پول کے پاس ایک پول ایسا رہتا جس پہ جو ایک ڈبہ رہتا، اس پہ ایک منڈا اور ایک کھڈیا رہتا ایسے، دیکھیں گے نا آپ. اور اس پہ لکھا ہوا رہتا ڈینجر. پہلے اردو میں لکھا رہتا تھا خبردار بول کے،
اب اردو کہاں ہے؟ مسلمان خود اردو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاں جا کے کرسچنوں کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جا کے کارپوریٹر کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں آپ کو کارپوریٹر بنا دے رہے ہیں، ہاں بالکل پلپلے، اور وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ پوجا کر رہے ہیں، انہوں جو چاہے پڑھ رہے ہیں۔ میرا بچہ بڑا انگریزی بولتا، ارے کہے کا انگریزی بولتا؟ پہلے یہ سیکھا غوث کی غلامی۔ میرے نزدیک میں وہ باپ بہتر ہے جو اپنے بچے کو غوث کی غلامی سکھاتا ہے۔ ہاں نکو ہمارے کو پڑھ کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے پڑھنے والے کیا کریں، ہم پڑھ کو کیا کریں گے؟ ہم تو یہ پڑھیں گے کہ رسول کی میلاد مناؤ، غوث کا جھنڈا اٹھاؤ، 11ویں کرو، کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اب پریشانیاں کتنے ہیں؟ کرونا ہی چاہ گیا، پورے پگوڑے کرونا ایسا آیا ان کا مرکز ہی بند ہو گیا۔ دیکھئے عذاب کیسا آتا، دیکھ لیے نا، آ جاؤ نا غوث کی غلامی میں، مرکز ہی بند۔ سمجھے گی نہیں سمجھے گی؟ سمجھے؟ تو پھر آپ لوگ کام کرنا نا بابا، وہاں خالی حیدرآباد میں بدنام ہے آپ لوگ، وہاں نہیں ہے سنی ہے شمشاد آباد میں، ارے ملا وہاں سنی ہے بلکہ تو جلتا رکھے نا حضرت، ہاں کیا باتاں کر رہے ہیں؟ جا کے دیکھے خالی فنٹیاں مار کے مشہور کر رہے ہیں ایسا، شمشاد آباد میں سنیت نہیں ہے، شمشاد آباد میں سنیت نہیں ہے، آ کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ اس لیے آپ لوگ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ اب آپ حیدرآبادیوں کو بتائیے کہ سنیت ہے تو شمشاد آباد میں ہے، کیونکہ شمشاد آباد ہے یہ، اور یہاں اولیاء کے شمس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو، یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ تو اب الا ان اولیاء اللہ 2 مرتبہ تنبیہ اور ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ڈبہ جو پول پہ رہتا باکس، اس میں لکھا رہتا ڈینجر اور نیچے رہتا بی اویئر، تو میں سوچنے لگ گیا یہ ہر کھمبے پہ کیوں نہیں ہے ڈبہ؟ سب الیکٹرک ہی ہے نا بھائی، پھر اس پہ کیوں نہیں ہے؟ یہی پول پہ کہیں کو ہے؟ تو بھائی سب پول جو ہے نا، اگر آپ کچھ بھی کر لیں گے، ہاتھ لگا دیں گے تو وہ پول آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا، ہر پول، بلکہ اگر اس پول کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اگر اس سے غفلت کریں گے تو ہڈی پسلی گولا ہو جائیں گی، 4 کے کھاندے چلے جائیں گے، ڈینجر ہے یہ۔ تو اسی طرح بلا مثال بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ الا خبردار، انا بے شک، اب شک نہیں کرنا، اب اللہ بول رہا بے شک اور کوئی کرا شک تو اللہ کو ماننے والا ہوگا، اس لیے بولا ہے لوگ اللہ کو نہیں مانتے۔ اب سمجھے آپ کیوں بولا میں انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے؟ اللہ بول رہا بے شک، انہوں کر رہے شک، خود شک بھی نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کر رہے، خود جا رہے سو جا رہے دوزخ میں، لوگوں کو بھی لے کے جا رہے۔ آپ لوگوں نہ کو جاؤ، آپ جنتی لوگ ہیں، مگر ان کا مقابلہ کرو، آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھو اللہ بول رہا انہوں بول رہے شک، 11ویں کرنا نہیں کرنا، ارے کرنا نہیں کرنا کیا ہے رے؟ تو اللہ کو نہیں مانتا۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ دیکھیے آپ ہم اگر اولیاء کی تعریف کریں گے تو بڑے متقی ہے، بڑے نمازی ہے، بڑے پرہیزگار ہے، ایسا کرتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے، بولتے تھے۔ اللہ کیا بول رہا؟ اللہ بول رہا کہ میرے محبوب، میرے اولیاء، میرے چاہنے والے، میرے خاص بندے ایسے ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اللہ نے، اب آپ بتائیے، اللہ نے قرآن پاک میں ولیوں کی تعریف کی کہ نہیں کی؟ ولیوں کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ آپ بولیے، ولی کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اب کہاں بتانا ان کو لے جا کے؟ قرآن میں خود ولیوں کا ذکر ہے۔ اب انہیں ہندوں کو نظر نہیں آتا کیونکہ عقیدے کے ہندے ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ہندوں کو نظر نہیں آتا، اب ہندے بولے تو چڑتے بھی ہے، ایسی معاملہ، لنگڑے کو لنگڑا بولو چڑتا، ارے ہے نا بھائی تو لنگڑا لنگڑا، ارے لنگڑے بولے تو ہاں، کس کو بول رہا لنگڑا؟ تو لنگڑا، تیرا باپ لنگڑا بولتا، حالانکہ کل لنگڑا ہے۔ تو یہ حال ماحول ہے، یہ عقیدے کے ہندے، ان کو بولے ہندے بولو چڑتے، ان کو پکوڑے بولو چڑتے، ارے ہمارے کو بولو جلبی، ہم خوشی سے قبول کرتے، ہاں ہمارے کو بولا اودان، ہم بولتے واہ خوشبو کی بات ہے، تو تیرے کو بولا اگال دان، ہاں نہیں
بھائی آپ جو ہے نا سمجھیے یہ بات کیوں، قرآن میں ولیوں کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اب بولیے، اب ہم یہاں جو کر رہے ہیں ایک ولی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ولیوں کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں، امام المتقین کا ذکر کر رہے ہیں، حجت العاشقین کا ذکر کر رہے ہیں، نقیب المحبوبین کا ذکر کر رہے ہیں، سلطان العارفین کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ذات غوث اعظم کی۔ تو اب بولو غوث کا ذکر آیا کہ نہیں آیا قرآن میں؟ پھر اب 11ویں کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ 11ویں کس کی کرتے؟ غوث کی فاتحہ کی۔ تو آ گیا یہاں ولیوں کا ذکر، اور امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر ہے، سارے ولی اپنا امام مانتے ہیں غوث اعظم کو۔ تو اب آیا کہ نہیں آیا ذکر اس میں؟ اب بولو 11ویں کرنا کہ نہیں کرنا؟ اب انہوں اللہ کو مانے، اگر اللہ کو مانتے تو انہوں بھی 11ویں کرتے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بزرگان دین ہیں 11ویں کرتے تھے، جو محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، اللہ والے تھے، عارف تھے، سارے عارفین کاملین علماء 11ویں شریف کرتے تھے۔ حضور بحر العلامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کرتے تھے۔ حضور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کرتے تھے۔ حضور امام حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کرتے تھے۔ اور بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، یہ نظامیہ والے نکل گئے۔ دیکھو بھائی کسی کو برا نہیں بولنا، آگے مسجدوں پہ قبضہ کرنے کے لیے کسی کو برا نہیں بولنا۔ بولا ذرا مقاصد اسلام پڑھ کے دیکھو حضرت کیا بول رہے وہابیوں کو۔ ارے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تم جامع نظامیہ میں پڑھے ہوئے ہیں تو بانی جامعہ کے عقائد بتاؤ، سمجھے؟ وہ بانی جامعہ کے عقائد نے بتائے کسی کو برا نہیں بولنا، لیڈروں کے پیراں پڑھنا۔ مطلب تو سب سے بڑا برا ہے، جو لیڈر بول رہا ہے یہ سن رہا ہے نہیں، یہ عالم ہے، عالم کی بات لیڈر سننا نہیں، عالم کی بات لیڈر سننا۔ ابھی بتاؤں گا میں غوث اعظم کیا تھے، میں ابھی آپ کا ذہن دیکھ رہا ہوں کہ کدھر ہے آپ لوگ، یہ ادھر ادھر تو نہیں ہے، ڈوکلوں کی پالسی ادھر آ گئے ریاض صاحب کے بعد، بہت اچھا کر ریاض، ادھر گئے آپ بھی اچھا کرے۔ اب ہے کدھر آپ؟ ہی میں ہے، شی میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کدھر ہے آپ؟ اس لیے ادھر آ جاؤ ہی کی طرف، ہاں نہ ادھر رہو نہ ادھر رہو، غوث کے غلام رہو۔ اگر دیکھے ریاض صاحب جلسہ کرا رہے خوش، ہاں سمجھ جانا ارے یہ اپنا آدمی ہے۔ اب انہوں بول رہے نکل کے علماء ہمارے کسی کو برا نہیں بولنا، ان کو بولنا ذرا برا، دیکھو پھر حالت کیا ہوتی، تینگی منگی آ کے مسجدوں میں قبضے کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کو میں بتاؤں کہ میرے جو ہمارے یہ بزرگ جو سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں میری بات کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے جب 11ویں کا مہینہ آتا، یہ 11ویں کا مہینہ کہتے تھے اس کو، یہ ہے جمادی الاول، ربیع الثانی، ربیع الثانی ہے نا، یہ ربیع الثانی، لیکن اس کو کیا بولتے تھے؟ دستگیر کا مہینہ ہے نا بھائی، ہمارے بڑے بڈھے پڑھے لکھے سب بولتے تھے دستگیر کا مہینہ، دستگیر کا مہینہ، اور ہر گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی، علماء، مشائخین، عوام، ہر کوئی، اور محلوں میں 11ویں، یہ جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں نا آپ نے لگائے، ہمارے بزرگاں لگائے سو، ان کو ہی ہم نے سنبھال تک رہی نہیں، انہیں بولا جھنڈا ہٹاؤ، کئی کو ہٹا رہے تو ہٹ جا، آگے کمپرمائز میں کمپرمائز کرتے ہی دوزخ میں چلے جاتے۔ ہم باطل فرقوں سے کمپرمائز نہیں کرتے، ہم تو کمپرمائز کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہم حق بولتے ہیں تو کمپرمائز کی کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کیوں؟ یہ ہے کہ اب آگے انہوں بول دیے سن لیے، انہوں بول دیے سنا۔ تو پہلے جب 11ویں شریف ہوتی تھی رخے چھاپتے تھے، آج کل شادیوں میں ایک صاحب میرے کو رخا دیے، میں سمجھا اگربتی کا پڑا ہے، دیکھو آپ کیسے کیسے رخے چھپا رہے، میرے کو لاگے رخا دیے تو میں بولا کہ اگربتی کا پڑا کئی کو دے رہے بھائی، کھول کے دیکھا تو ایسا اس میں فرمان ہے، ان کی شادی تو فرمان جاری کر رہے ہیں، ہاں کون ہی نو بھائی، اب بادشاہوں کا دور چلے گیا، اب جمہوریت کا دور ہے، فون پہ دعوت دے دینا۔ اب اتنے شاندار رخے چھپاتے، کبھی کوئی پکوڑا جا کے نہیں بولتا اتنا اسراف کیوں کر رہے ہیں، اتنا شاندار رخا، ایک ایک رخا 500 روپے کا لیے پھینک دیتے، اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ بولو آپ، بولو آپ،
ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کوئی بول رہا پکوڑا، کوئی بول رہا عالم، کوئی مشائخ بول رہا کہ یہ رخے اتنے شاندار گئے کچھ چھپا رہے ہیں، فرمان جاری کر رہے ہیں انہوں، ان کا پٹے کی شادی ہے تو فرمان جاری کر رہے ہیں، انہوں کون جی بادشاہ بھجیے تلنے والے، کون تمہارا کیا مقام ہے، فرمان جاری کر رہے ہیں، جیسا عثمان علی شاہ کا فرمان آ رہا، عثمان علی بادشاہ کا، گیا ہو فرمان کا دور، اب فرمان کا دور نہیں ہے، غوث کی غلامی کا دور ہے، سبحان اللہ، جھنڈے اٹھانے کا دور ہے، اب دور جلوس نکالنے کا دور ہے، کدھر کہاں ہے، کدھر خیال میں ہے، گھراں تو اتنے بڑے بڑے بنا رہے ہیں، کوئی بول رہا عالمہ کہ یہ ایسا نہیں بنانا، اتنے اونچے اونچے سرکار کے دور میں بنائے تھے، کیا بول رہا ہے؟ سرکار کے دور میں کیسے گھر آتے؟ ہم فاتحہ دیے تو سرکار کے دور میں تھی فاتحہ، جبکہ تھی، اب آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو کیا ہے؟ ہاں آگے بول رہے ہیں آپ کا اب شادی ہو رہی تو لٹا لگاتے ہیں، یہاں آگے نہیں بولتے کہیں کو لٹا لگانے، شادی تو کیا ہونے کا شادی نہیں ہوتی کیا صحابہ شادی نہیں کرے اسی لٹا لگاتے تھے؟ کہ سرکار کی شادیاں 11 شادیاں کرے سرکار لائٹاں لگائے، مانے بول رہے سنت ہے، مانے بول رہے 11ویں کرتے، کہاں ہے؟ سرکار کرے تھے، کیا حولا ہے کیا؟ سوال ہی غلط ہے تیرا، سرکار کہیں کو 11ویں کریں گے؟ سرکار کے 500 سال کے بعد غوث اعظم پیدا ہوئے، غوث اعظم کی فاتحہ کو 11ویں کہتے ہیں، یہ الٹے پلٹے بےخوف قسم کے سوالات کر رہے ہیں، پھر ہم جواب دیے تو مولانا لڑائی کی بات کر رہے ہیں، یہ لڑائی کی بات ہے؟ بولیے نہیں بولنا، ہم یہاں کسی کو برا بیچ میں نکل گئے، ہاں جبکہ حضور بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت عارف باللہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ خود 11ویں شریف کرتے تھے، خود جو ہے یا غوث بولتے تھے، کیونکہ وہ قادری بزرگ تھے، نقشبندی بزرگ تھے، ان کا نہیں تو وظیفہ ہی غوث اعظم ہے، ان کی زبان پہ کمی نکلی۔ آپ بتائیے رقعے چھاپے جاتے تھے 11ویں شریف کے، اور لوگ اکان دیکھ بریانی کی لازمات کے ساتھ دعوت دیتے تھے، ہاں کیا صاحب میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ وہ ہمارے داڑھی والوں کو پوچھ رہا ہوں، ادھر آئینک لگا کے جو مصروف ہے، ہاں وکیل صاحب آپ بولیے میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ ہاں تشریف رکھیے، معاف کرنا ذرا، آپ کی گواہی ہمارے بچے نوجوانوں کو نہیں معلوم نا، ان لوگوں کو معلوم ہونا ہے بچوں کو کیا ماحول تھا ہمارا، کیوں ہمارے کنے خیر و برکت تھی۔ آج کروڑ پتی ہے، پریشان ہے، ہاتھ میں شیشی ہے، جسم میں شکر ہے، مولا شکر رہنا تو اچھی بات ہے نا، ان کا شکر آئی تو شکر ہی نہیں کھاتے، نمک نہیں کھاتے، شکر نہیں کھاتے، پھکے چاول۔ پہلے بڈھے 90 سال کی بڈھی رہ کے دبا کے میٹھا کھاتی تھی، نہ شکر نہ سب شکر تھا، شکر کس کرے؟ شکر ادا کرتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے تو میٹھا کھلا رہا، اللہ تیرا شکر ہے غوث کی نیاز کھلا رہا، اللہ تیرا شکر ہے چھٹی کھلا رہا، اللہ تیرا شکر ہے تو گھوڑے کھلا رہا۔ گھوڑے بتاؤ، بولے گھوڑے بناتے تھے پہلے، گھوڑے بتاؤ یہ گھوڑے نہیں، وہ میٹھے میٹھے گھوڑے کھائے تو اپن بھی گھوڑے کی طرح بھاگتے تھے، پھر پکوڑوں سے لڑتے تھے۔ کہاں ہے وہ ماحول؟ ہاں کدھر گیا وہ ماحول؟ وہی ماحول آنے کی ضرورت ہے تو جب رحمتیں ملے گی، نہیں تو بارش بھی زحمت بن جا رہی، اب تک بارش ہوتی جا رہی، ارے بولا یہ کیا ہے، بارش کا مہینہ ختم، پھر کہیں کو بارش، اکتوبر میں بھی بارش، نومبر میں بھی بارش، اب کیا بارش ہی چلے گی کیا؟ تو پتا چلا کہ یہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، پوری فصلیں تباہ ہو گئی۔ جاؤ دیکھو کرناٹک مہاراشٹر پورے پریشان ہیں، پوری فصلیں تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے اب کھانے کو، اب پریشانی، اب دیکھو مہنگائی بڑھتے جائیں گی، اب اس کے بعد دیکھ لو۔ تو میں بولا غوث کی غلامی کرے تو یہ مہنگائی نہیں بڑھتی، جھنڈے اٹھائے تو برکت ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمارے پاس 11ویں بڑے بڑے بزرگاں کرتے تھے، 51 دیکھ 111 دیکھ، لوگوں کو دعوت دیتے تھے رخے چھاپ کے، اور گھر میں خوشی سے لوگوں کو بلاتے تھے، کھلاتے تھے، اور لخمی کباب، وہ دور ایسا تھا، لخمی کباب، حریص نہیں، اب حریص اب نکلی، ہاں یہ اب چکن 65 نکلا، اس زمانے میں لخمی کباب بہترین، 2 گوشتہ بریانی، ہاں 2 قسم کے میٹھے، اب آ رہا ہوں گا آپ کے منہ میں پانی، ایسا کر کے بڑے محبت سے لوگوں کو، ایسا نہیں انہیں ابھی دسترخوان بچھرا لوگاں چل کے بیٹھ جا رہے، ارے یہ بھی کوئی بے عزتی کی بات ہے، میں دعوتوں میں جانا چھوڑ دیا، یہ کیا ہے بھائی؟
ہاں ارے بھائی مہمان ہمارے مہمان بن کے گئے ہیں, میزبان بلایا تو جانا. ہم وہاں ہمارے اس دور میں میزبان صاحب آ کے بولتے تھے چلیے, وہ تو جب جاتے تھے پھر انہوں بہترین عزت سے پلاتے تھے. یہاں جا کے ہاتھ دھو نکو دھو بغیر ہاتھ دھو کے کدھر سے کام کر کے آ کے پہلے بریانی کھا رہے, اس واسطے بیماریاں آ رہے ہیں. اور ابھی جو ہے بیچارے ٹیبل سجا رہے ہیں, انہوں گھس جا رہے ہیں. اتنا کھانے پہ اڑی پڑے ہیں. جب لوگ اگر نہیں بلائے تو نہیں جاتے تھے لوگ, ان کا نفس نہیں بولتا تھا, وہ اپنے عزت نفس کے لیے سب کام کرتے تھے, تو ان کی اللہ ہر مقام پہ عزت رکھتا تھا. ہم کیا ایسا گھس رہے, کل بھی بریانی کھائے, آج بھی بریانی کھائے, پرسوں بھی بریانی کھائے. یہاں نہیں بولتے, اب ہمارے کو بولتے بولے سو بات بولتے مولانا, بولے سو بات بولتے مولانا, بولے سو بات مولانا, بولے کھائے سو بریانی کھا رہا, کھائے سو چکن 65 کھا رہا, کھائے سو خوبانی کا میٹھا کھا رہا, کھائے سو ڈبل کا میٹھا کھا رہا. کائے کو کھا رہا تو جان بچانے کے لیے, بولے سو بات اس لیے بول رہے قرآن کی ایمان بچانے کے لیے. ارے تکبیر, اللہ اکبر, ارے رسالت یا رسول اللہ. سمجھ رہے آپ؟ تو اب قرآن میں ولیوں کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا میں پڑھوں گا. اب آپ دیکھیے حدیث میں آیا کہ قرآن پاک کا پڑھنا عبادت, قرآن پاک کا دیکھنا عبادت, قرآن پاک کو چھونا عبادت. اب تو ایسے نکل گئے ہیں بے حیا قسم کے لوگ, بغیر وضو کے قرآن کو بغیر وضو کے چھو سکتے کہتے, نکل گئے ٹائی پہن کے. ایسے علماء نکل گئے, ایسے مفتیوں پہ نہ کو جاؤ آپ. قرآن کو ہم ادب سے, سرکار نے کہا قرآن کا ادب اللہ کا ادب ہے, یہ بولے اس واسطے قرآن کو تکیہ مت بناؤ, بولے سرکار پیچھے مت رکھو, قرآن کو ادب سے رکھنا. اب انہوں نکل کے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا, مطلب بہت سمجھے تم قرآن کو, اس واسطے 11ویں کی مخالفت کر دی ہے. یہ سمجھے تم اولیاء کا ذکر کہاں ہے بول رہے قرآن میں, یہ قرآن کو سمجھے تم. ہم قرآن کو سمجھ کے 11ویں کر رہے ہیں. اور یاد رکھو یہ ان لوگوں کے حربے, انہوں بول رہے سمجھ کے قرآن پڑھنا, اور نہیں سمجھتا, ہاں سمجھتا. قرآن کو ہر حال میں پڑھنا, سمجھ کے بھی پڑھنا, بغیر سمجھ کے بھی پڑھنا. اس لیے وہ قرآن پاک ہے, اللہ کا کلام ہے. خالی کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے تو عبادت ہے, کوئی چھو لیتا ہے تو عبادت ہے, کوئی چوم لیتا ہے تو عبادت ہے. اب بولو قرآن پاک کا پڑھنا عبادت. اب میں پڑھ لوں, آپ بولو عبادت ہے کہ نہیں ہے. میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین, پورا بولیے آپ, سردی بھی جاتی ہے آپ کو جذبہ بھی پیدا ہوتا. بولیے میں بولا الحمدللہ رب العالمین, میں بولا قل اللہ احد, میں بولا انا اعطیناک الکوثر, میں بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور میں پڑھ رہا ہوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اس کا ترجمہ دیکھے تو ابھی میں ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ولیوں کو کوئی خوف و غم نہیں ہے. اللہ ولیوں کی تعریف کر رہا ہے, تو آپ مجھے کہہ لینے دیجئے آپ, اور آپ بھی کہیے کہ قرآن کی روشنی میں اولیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب بولو اگر ہم جھنڈا اٹھائیں گے, اب کوئی جو ہے بیچارے عقیدت مند رہتے, اچھے لوگ رہتے, جھنڈے کو دیکھ کے چوم لیتے. انہیں بولا کپڑے کو چوم رہی, بولا تو کہاں نہیں چومتا, ذرا دیکھ لے اپنی زندگی کو. کدھر آگے بول رہا کپڑے کو چوم رہے. ارے ہولے ہم کپڑے کو نہیں چوم رہے, ایسا رہتا تو کپڑے کی دکان میں بیٹھ جاتے تھے. ہم کپڑے کو نہیں چوم رہے, اس نام کو چوم رہے جو کپڑے پہ لکھا ہوا ہے نا. وہ نام اتنا محترم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے. جب ان کا پڑھنا عبادت ہے تو پھر ان کے نام کو چومنا بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ. ہاں کیسا بولے تو پھر میرے کنے آ کے بات کرو, بولو آپ نے کو دو جواب, کان پکڑ کے افضل گنج کی مسجد کو لاؤ اتوار کے دن. ہاں جواب ہونا ہے تو آؤ, نہیں آتے خالی چھپے چھپے شیواجی کے حملے کرتے. ہاں یہ ہے ان لوگوں کا یہ ہے مقام. یہ مسلمان نہیں ہوتے, سچا مسلمان یا غوث کے نعرے لگاتا. اولیاء کا ذکر آیا اور انہوں بولے کہ اولیاء کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں قرآن پڑھا ہوں, اب آپ کو کوئی پکڑ کے بولا قرآن میں ہے کیا, تو آپ دیں گے نہیں کہ جواب. میری تقریر سنا تو جواب دینا, سمجھے. کم سے کم اتنا نہیں دیے تو اتنا بولنا ہم سنی ہیں, ہم یا غوث بولتے.
اس کی صحبت میں نہیں جانا، اس کا بائیکاٹ کرنا، ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا، ان کی دعوت میں نہیں جانا، ان کو دعوت نہیں دینا، ان کے مدرسے کو چندہ نہیں دینا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اور اپنی مسجدوں کو سنبھال کے رکھنا، وہ مسجدیں بھی ہماری ہیں ان کو بھی حاصل کرنا۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کام کریے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے رہیں گے تو اللہ عظمت آپ کو قائم فرمائے گا۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات بتائی ہے اولیاء اللہ کی تعلق سے کہ سرکار دو عالم، یہ حدیث سنا رہا ہوں میں، حدیث سرکار نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث، ہاں متفق علیہ بولتے ہیں اس کو حدیث کی کتاب میں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں بھی آئی تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو پتا چلا اللہ تو ہر بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ بندے سے خاص محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ محبت نہ کرے ہم سے نہ تو ہم جی نہیں سکتے، ہاں اتنے گناہ کر کے سرزمین پہ رہ سکتے۔ یہ اللہ کی محبت رحمت ہے کہ ہم جی رہے ہیں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے، اس کی رحمت ہے۔ ہاں یہ اللہ، ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں، اللہ رحمت ہے اور سرکار رحمت للعالمین ہے، اس لیے ہم گھبراتے نہیں، ہم ڈرتے نہیں، گناہگار بھی ہو کے یا رسول اللہ بولتے ہیں، کیونکہ ان کی رحمت پہ بھروسہ ہے، ان کی شفاعت پہ بھروسہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو محبت کر کے اپنی پاس نہیں رکھ لیتا، جیسا ہمارے لوگ بولتے تمہارا عقیدہ تمہارے پاس، ہمارا عقیدہ ہمارے پاس۔ ایک صاحب میرے کو جو ہے نا پرسوں ظہیر آباد میں بول رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ بول رہے ہیں حضرت اپنے عقیدے گھر میں رکھو۔ میں بولا ہمارے کو نہیں، ہم یہ بولتے ہیں گھر میں بھی رکھو باہر بھی رکھو، جو ہے وہ بولو۔ گھر میں عقیدہ رکھنا کہتے پکوڑوں سے ملنا کہتے۔ میں بولا ہم اس کے سامنے بھی بولتے ہیں ہم سنی ہے، ہاں چاہے کیا ہے، یہ سب گول پھرانے کے باتیں، یہ سیاسی باتیں ہیں، ہمارے کو ووٹ ڈالو۔ ہاں سرکار کے مخالفین سے مل رہی ہیں، ہم سرکار کے مخالفین سے نہیں ملتے، آپ ملتے؟ غوث اعظم کے مخالفین سے ملتے؟ تو ہمارا عقیدہ گھر میں بھی وہی ہے، باہر میں بھی وہی ہے، مسجد میں بھی وہی ہے، بازار میں بھی وہی ہے، دکان میں بھی وہی ہے، دوست کے پاس بھی وہی ہے، بیوی کے پاس بھی وہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا، اس لیے جلسہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے، فیضان غوث اعظم، اب تو جل کے مر جا۔ ہم تو بولیں گے فیضان غوث اعظم ہے۔ ہاں کیسا فیض ہے دیکھو ہمارے ریاض صاحب کو، اس سرزمین پہ جہاں لوگ پکوڑے بنتے انہوں آ کے جلسہ کر رہے ہیں۔ ہاں قابل مبارکباد ہیں آپ، میرے کو بڑی خوشی ہوئی اس بات کی۔ نہیں تو میں ایک مقام پہ بیٹھا ہوا تھا ایک وکیل کے پاس، ایڈوکیٹ صاحب کے پاس، ایک آدمی میرے کو بولنے لگا کیا کروں حضرت میرے بابا بھٹک گیا۔ ارے بولا کیوں بھٹک گئے آپ کے بابا؟ ارے ہم تو سنی ہیں، بابا بھی سنی تھے، بھٹک گئے۔ کیسا بھٹک گئے؟ حج کو جا کے آگے بھٹک گئے۔ لو واہ، اب بیٹا باپ کو سمجھا رہا، کیا دور آ گیا، بیٹا باپ بیٹے کو سمجھانا، بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، باپ نہیں آ رہا ہے۔ بولا ایسے باپ سے نہیں ملنا، عقیدہ اہم ہے، باپ اہم نہیں ہے، ایمان اہم ہے، بیوی بچے اہم نہیں ہے، اماں باوا اہم نہیں ہے۔ اگر بدعقیدہ باپ بھی ہے تو چھوڑ دینا، بدعقیدہ بیوی بھی ہے تو چھوڑ دینا، بدعقیدہ ماں بھی ہے تو چھوڑ دینا، عقیدے کو قائم رکھ کے رسول کی غلامی کرنا۔ کریں گے نہیں کریں گے آپ؟ اگر اعتراض ہے تو اٹھ کے کھڑے رہ کے پوچھو، آپ غلط بول رہے ہیں بولنا، میں میری تقریر میں اجازت ایسا نہیں، ڈرتا نہیں میں کسی سے۔ اب آپ بولے تو فجر تک بیٹھ کے ثابت کرتا ہوں کیسا بائیکاٹ کرنا۔ یہ سن لو آپ یہ بات، اور آپ کام شروع کرنا سنیو، کیونکہ بہت گستاخیاں ہو رہے ہیں ہمارے آقا کی شان میں، بہت گستاخیاں کر رہے ہیں اولیاء کی شان میں۔ آپ جیسے نوجوانوں کی دین کو ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن میں اب حدیث پاک میں اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو خاموش نہیں بیٹھتا تھا، گھر میں رکھ لو بول کے۔ اللہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ نہیں بھئی اپنی محبت اپنی جگہ رکھنا نا، لیکن اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کروں فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جا کے پورے فرشتوں میں اعلان کر دو جبریل کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تمام فرشتے بھی میری اس محبوب سے محبت رکھیں۔
اعلان ہوتا ہے، پھر وہ محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی میرے محبوب سے محبت کرو۔ تو اب جب ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر کیسا خوش کریں گے اللہ کو؟ 11ویں کریں گے تو یہ غوث اعظم کی محبت ہے نہیں؟ کون کرتا 11ویں؟ غوث اعظم سے محبت ہے تو کرتا۔ اور اگر یا غوث بولتے ہیں تو غوث اعظم سے محبت ہے تو پکار رہے ہیں، اور ہم فاتحہ دیتے ہیں یہ اولیاء سے محبت ہے، تو اللہ چاہتا یہی ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں ساری کائنات اس سے محبت کرے۔ اب بولو یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں پڑھ لینا، آپ میں حوالے بھی دیتے جاؤں، پڑھ لینا۔ اولیاء کی محبت کیا چیز ہے معلوم آپ کو؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر کر رہے، تو پتا چلا اچھے لوگوں کا ذکر کرنا سرکار کی سنت ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ ہم غوث اعظم کا جو ولی کا ذکر کر رہے نا، یہ سرکار کی سنت ہے۔ ان کو مسواک لگانے کی سنت یاد ہے، یہ قدم ایسا نکالنا، قدم ویسا بڑھانا، تمہارے قدم ہی ٹوٹ جائے۔ ہاں ایسا لیٹنا، ویسا کرنا، بگونے لے کے پھرنا۔ دیکھو پیٹا اتنے ایک صاحب پرسوں میرے کو تھے، ان کے پیٹا بھی نکلے ہوئے، وہ بھی نکلا ہوا ہے ان کے، بولا ہے ویسے وہ لوگ۔ ہمارے سنیوں کو دیکھو کیسے 11ویں کھا کے تندرست ہے، اور ان کے چہروں پہ کوئی کچھ بھی نہیں رہتا، رونق ہی نہیں رہتی، چہرے ایسے پکوڑوں کے ایسے رہتے جلے ہوئے، اتنی داڑھی ہے۔ ہمارے بچے کو دیکھو آپ، یہ بچے کو گورا گمٹا ہے، کلر ایسی ہے لیکن چمک رہا کیسا؟ دیکھو آپ دیکھ لو، یہ پریکٹیکل کہ آپ لوگ کیسا چمک رہے ہیں، کیونکہ دل میں غوث کی محبت ہے۔ چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہے۔ ان کے دل میں صفائی کہاں سے آئیں گی؟ کیونکہ انہوں صاف لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، پاک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب پاک لوگوں کو دل میں لائیں گے، ان کا خیال لائیں گے، تو چہرے پہ بھی پاکی آ جائیں گی، نورانیت آ جائے گی۔ یہ ہے، اس لیے آپ حضرات سمجھ جائیے، آ جائیے غوث کی غلامی میں۔ ہاں تو سرکار نے فرمایا وہ بڑے پرانے بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر کرے، وہ شخص تھا 99 کا قتل کر دیا کرتے، کٹ 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 99 کو مار دیا۔ احساس پیدا ہوا، ارے بھائی 99 کو مار دیا، میرے کو جنت ملتی نہیں ملتی، میری مغفرت ہوتی نہیں ہوتی، میرے گناہ معاف ہوتے نہیں، کبھی تو ہوتے میاں، احساس ہوتا آدمی کو۔ ہاں اس لیے تو حضور بہنو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں تم گناہگار کے گناہ کو برا کہو، گناہگار کو برا مت کہو۔ یہ اولیاء کا انداز ہے، گناہگار کے گناہ۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، میرے کو آگے لوگ بولتے بھائی آپ کا نے جو ہے نا، انہیں بھی پی ورڈ بھی آگے بیٹھ جا رہا، انہیں بھی آ رہا، پی ورڈ بھی نعت پڑھ رہا، انہیں بھی پڑھ رہا۔ میں بولا پڑھنے دو، تمہارا کیا نقصان ہو رہا؟ انہیں ایسا ہے ویسا ہے، بولا ایسے ویسے آئیں گے تو ان کی نظر پڑائیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمارا یہ ہے مزاج، ہم مزاج سے سب سے ملتے مگر پکوڑوں سے نہیں ملتے۔ اگر انہیں لاکھ نماز پڑھا، سرکار غوث اعظم کی محبت نہیں ہے تو اس سے نہیں ملنا۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا لیکن سرکار کی محبت رکھتا ہے تو ملنا، اس کو سمجھانا، اس کو نمازی بنانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے گناہ برا ہوتا ہے، گناہ گار برا نہیں ہوتا، انہیں کبھی بھی آ سکتا۔ تو انہوں کیا کرے، پکوڑے بولے کبھی بھی انہوں آ جا ہوتے، کسی کو برا نہیں بولا بول کے لیے، وہ برا گناہ گار کے لیے ہے، گستاخ کے لیے نہیں ہے۔ گستاخ کو تو رستہ ہی نہیں ملتا، گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ معلوم ہے آپ کو یہ فتویٰ؟ گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے انہوں ہاتھ تک مارے پھر رہے ہیں، کبھی توبہ نہیں کریں گے، کبھی 11ویں نہیں کریں گے، بگونے لے کے پھریں گے مگر 11ویں نہیں کریں گے۔ ہم کو بگونے لے کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کہنے خود بگونا ہے 11ویں کرنے کا۔ اس لیے کریے 11ویں شوق سے۔ تو سرکار فرمائے انہیں 99 لوگوں کو قتل کر دیا، پچھتاوا ہوا، اس کو بھی آخرت یاد آئی، بولا کہ کیا کروں بھائی، کچھ تو جنت میں جانے کا راستہ ملے گا نہیں ملے گا۔ تو ایسے عالموں کے پاس گیا، جو آج کل کے عالمہ ہے نا، کسی کو برا نہیں بولنا، ایسے عالموں کو نہیں گیا، میں 99 کو قتل کر دی ہوں، کیا میرے کی توبہ قبول ہوں گی، میرے گناہ معاف ہوں گے؟ انہوں غصے میں آ گئے، ان کا جلال بتا جاتا، کسی کو برا نہیں بولنا، لیڈروں کی چمچا گیری کرنا،
गुंडों से मिलके रहना है, लाइन गिरावरों से ताल्लुक रखना है, किसी नहीं। ये है इनका नहीं। अब बोले फाता देते गलत, हाँ वो सूद खार करके इन्हों खाते, वो गलत नहीं है। हाँ यहाँ बोलते कि सरकार की मिलाद नहीं मनाना, पुट्टे की सालगिरह मनाते। हाँ यहाँ बोलते कि देखो ये बिदत का माने का, नमाजा के केक खाते, क्या कभी सरकार केक खाते? भाई समझो बात को। हाँ कुछ भी नहीं है, खाली इनको खाने को हो ना, खाने को कोई भी दिया तो कहीं भी गिर जाते हो, नारियल भी खा लेते। ये है इन लोगों की हालत। अब आगे हमारे को सिखा रहे हैं, हम इनको सिखा रहे हैं। सुनो, उन्हें बोला नहीं तो ऐसा आलिम मिल गया उसको, उन्हें बोला, गुस्से में आ गए, क्या बात कर रहा, नन्यन्नो लोगों को कत्ल करके आके तौबा करता, इतना गुनाहगार, कैसा तौबा कबूल होती तेरी, चल जा। बोलते उसको भी गुस्सा आया, उन्हें नन्यन्नो को मारा तो वाला है। इनको कब समझता, तलवार निकाल के इनको भी खत्म करके 100 कर दिया। सेंचुरी बोला उन्हें, लो अब सेंचुरी देखिए कैसी सेंचुरी रहती। यहाँ खाली 100 मारे तो उनको सेंचुरी मारे, यहाँ कैसी सेंचुरी है देखो आप। सेंचुरी सेंचुरी मारते ही फिर थोड़े के दिन के बाद सोचा, अरे भाई तो 100 भी कर दिया भाई, अब फिर मेरी तौबा कबूल होती कि नहीं होती। तो आप जैसे लोगों से मिला, रियाज साहब के वैसे, मतीन साहब के ऐसे लोगों से मिला, इन्होंने बोले कि भाई आप कितने भी गुनाहगार हो, अल्लाह की रहमत तो गुनाह से बढ़ के है। हाँ अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, यही तो औलिया सिखाते हैं। औलिया की दरगाह में इसलिए जाते हैं हम। इन्होंने बोला नमाज नहीं पढ़ते दरगाह को जाते हैं, बोला इस से तो जाते ना यारो, किधर बात कर रहे। हाँ नमाज नहीं पढ़ते मिलाद मनाते, इस से नमाज नहीं पढ़ते झंडा उठाते 11वीं का, हो इस से कर रहे, क्योंकि औलिया की शान है, नजर डाले तो नमाज ही बनाते। हाँ नहीं वो शान रखते हैं ना भाई, तो फिर तुम कहीं को रोक रहे, सबको आने दो, 11वीं में हर एक को आने दो, हर एक को बुलाओ, मगर गुस्ताख को मत बुलाओ, गौस के दुश्मन को मत बुलाओ, उनका तो बाइकाट करना है, उनके लिए नहीं है ये, कोई उनको बुरा नहीं बोलना, उनको तो बुरा बोल के जो काम करना है वो करना है, जैसा करे बच्चे, समझे। तो वो 100 इन्होंने बोले, मतीन साहब के वैसा आदमी मिल के बोला, दे आप मायूस मत हो, आपको तौबा का चांस है, अल्लाह चाहा तो आपको बख्श सकता है, लेकिन आप वो फलां बस्ती में जिक्र करने वाले लोग अल्लाह वाले रहते हैं, आप उनसे दुआ कराओ, वहाँ से तौबा करोगे। इस बात से हम मुरीद जो होते ना, तो हमारे मुर्शद हमको तौबा कराते, इसलिए कराते, तो मुर्शद के हाथ पे जब हम तौबा करते ना, हमारे पिछले पूरे गुनाह माफ हो जाते। ये मुरीदी का ये फायदा होता, समझे। अब लोग पीरी मालूम ना मुरीदी मालूम, निकल गए सिफली अमल करने के लिए। अब यहाँ कैसे बाबायाँ हैं, नींबू वाले बाबा, पानी वाले बाबा, नारियल वाले बाबा, साइकिल वाले बाबा, मोटर वाले बाबा, ऐसे बाबाओं करे नहीं जाना, हजरत शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे चले जाना, वहां से गौसे आजम की नियाज कर लेना। आजकल सिफली अमलिया निकले, उन्होंने मेरे पास आ रहे हैं ये बुजुर्ग, अरे तेरी सूरत देख, वो बुजुर्ग तेरे पास कहीं को आएंगे। हाँ तू जो है सिफली आमिल, नींबुआ काटने वाला, नारियल फोड़ने वाला, तेरे कहने कहीं को आएंगे। हाँ तो आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसे आमिला निकल के आ रहे हैं, हम ऐसा कर देते। बाबा, कई बाबा फंसे हुए हैं जेलों में, चोरियां करके लेके चले गए, औरतें बड़ी चक्कर में आती, अपनी औरतों को बचाओ, बाबा करे मत जाओ, जाओ तो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह जाओ, बाबा शहाबुद्दीन की दरगाह जाओ, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के पास जाओ, जहांगीर पीरा के पास जाओ, वहां जाके उन लोगों को लड्डू न को खरीदो, बल्कि वहां जाके फूल चढ़ा के दरगाह के सामने ठहर के अपना मारूजा पेश करो, समझे। तो ये काम आपका सही होगा, दरगाहों से आपको मत, क्योंकि वहां दरगाह में अल्लाह के वली हैं, वो फैज पहुंचाते हैं। तो बोले कि भाई आप जाओ वहां पे, तो उन्हें बोला ठीक है भाई, मशवरा सुन लिया मतीन साहब का, मैं नाम बोल रहा हूँ, हजरत नहीं, सरकार नहीं बोले, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप कहीं बयान करते वक्त बोलेंगे मतीन साहब बोले, बोल गए, मतीन साहब भी खुश हो जाएंगे, मैं भी वो जमाने में था क्या बोल के। तो ऐसे आदमी बोले जाओ भाई, उन्हें जा रहे थे रास्ते में मलकुल मौत आ गए। हाँ कौन आ गए, कौन है मौत देने वाले, कौन है, इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए। अब कमाल देखिए ये पकौड़ों का, इजराइल अलैहिस्सलाम को बोलते हैं मौत देने वाले हैं।